آپ کے پاس آتا ہے، یہ کلیریکل سٹاف کے لیے بھی ہے اور یہ باقی ہم سب کے لیے بھی یہی بات ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی آتا ہے، بیفور یو کین گیو ہم اینی سروس، اگر آپ صرف اس سے مسکرا کے بات کر لیں، اس سے اطمینان سے کہیں آئیے تشریف لائیں، بیٹھیں، بیٹھ کے بات کیجیے، اتنا آپ کا کہہ دینا ہی بہت اس کی آدھی سے زیادہ ٹینشن دور کر دیتا ہے. اور یہ جو ایک فیلنگ ہاسٹیلٹی کی آتی ہے نا کہ فلاں بہو تو بات ہی نہیں سنتا، وہ تو ہے ہی کسی اور کی پارٹی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو سب سے بڑا جو ہے نا خطرناک آدمی وہی ہے، وہ اس لیے فیلنگ آتی ہے کہ شاید آپ اپنے کام میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو کہہ نہیں پاتے ہیں کہ آپ بیٹھے بات کریں، میں آپ کی بات سنتا ہوں، یا میں آپ کو آفیسر تک لے جاتا ہوں، آپ کی بات پہنچا دیتا ہوں، یا آپ کے دکھ کو ہم محسوس کر رہے ہیں. آپ کا یہ نرمی سے بات کر دینا لوگوں کو ایک بہت ہی پازیٹیو میسج دیتا ہے کہ آپ ان کے درد میں ان کے ساتھی ہیں، آپ ان کے دشمن یا کسی اور پارٹی کا حصہ نہیں ہیں. اور یہ میرا ایمان ہے کہ آپ میں سے کوئی کسی کا حصہ نہیں ہوتا، کوئی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتا. مسئلہ صرف ہمارے اپنے رویوں کا ہے کہ ہم لوگوں کو ویلکم کہتے نہیں ہیں اپنے پاس. تو جب بھی کوئی آپ کے پاس آئے، کام ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا، اشرف صاحب کی اسٹیپ کو یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس کو بٹھانا ضرور ہے اپنے پاس، بیٹھ کے اس کی بات سنیں، اسے تسلی حوصلہ دے دیں کہ آپ کو آفیسر کے پاس لے کر جاتے ہیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہونے والا ہوا تو ضرور حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کا یہ کہہ دینا بہت بڑی بات ہے. اور پھر ہم مسلمس بھی ہیں تو یہ مسکرانا صدقہ جاریہ بھی، مسکرا کے بات کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے. آپ کو کوئی دنیا کا آدمی مسکرا کے بات کرنے والے آدمی کے خلاف نہیں بولتا کہ یہ اندر سے میرے خلاف ہے یا یہ منافق ہے. لوگوں کو اچھا لگتا ہے جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے، ایک سہارا ہی ہوتا ہے آپ کا، صرف ان سے مسکرا کے بات کرنا ایک سہارا ان کو مل جاتا ہے، ان کے دلوں میں ایک آس بن جاتی کہ اچھا ٹھیک ہے شاید کوئی ہمارا سننے والا ہے. تو یہ ان کی نصیحت میرے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے بھی ہے، یہ اپنے رویے لوگوں کے ساتھ نرم رکھیے. جیسے تحصیلدار صاحب نے ان کے بارے میں بہت ہی پیاری بات کہی کہ ایسے لگتا تھا کہ ان کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے، اور میں اس بات کو انڈورس کروں گی کہ واقعی ایسے لگتا تھا کہ ان کے منہ میں زبان نہیں ہے. I've never seen him speaking، اور کسی کے لیے آ کے مجھ سے، میں نے ان کو کبھی نہیں سنا کہ یہ کبھی آ کے مجھے کہیں کہ فلاں جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، یا میڈم یہ تو اچھا نہیں کام کرتا، یا یہ زیادتی کر جاتا ہے کسی کے ساتھ. کسی کے بارے میں انہوں نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی. یہ بھی بہت ہی ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے، ورنہ یہ ہمارا جو عملہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، یہ باقی ساری ہماری جو سب ڈویژن کی عوام ہے اس سے زیادہ ہمارے قریب ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہوتے ہیں. دن میں کئی بار انہوں نے ہمارے سامنے آنا ہوتا ہے، اور چاہے ہم کتنے ہی ان بائسڈ آفیسرز کیوں نہ ہوں، لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ ان کی بات کو ہم ویلیو کرتے ہیں. یہ فیکٹ بات ہے، یہ پبلکلی بات کہنی نہیں چاہیے، لیکن یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ ہمارے دست و بازو ہوتے ہیں اور ہمیں بہت پیارے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سارے ہی لوگ آفیسرز کے لیے، چاہے آپ عمر میں ان سے بڑے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن آپ ہمیں اپنے بچوں کی طرح ہی پیارے ہوتے ہیں، اور آپ کی بات کو ہم ویلیو کرتے ہیں، بہت زیادہ ویلیو کرتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی بات ٹوٹل انجسٹ ہے تو ظاہر ہے ہم وہ کام نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی آپ کی کہی ہوئی بات کا ہمارے دل میں اثر ضرور رہتا ہے کہ نہیں، میرے سٹاف ممبر کو اس سے کوئی پریشانی نہ ہو جائے. تو یہ بھی بڑی پازیٹیو ایک ایسپیکٹ ہے کہ انہوں نے اپنی اس پوزیشن کا بھی کبھی استعمال نہیں کیا، کسی آفیسر کے کان میں آ کے کبھی یہ بات بھی نہیں کی کہ مجھے فلاں سے بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ایٹ لیسٹ مجھ سے تو نہیں کی، تو میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ یہ اس معاملے میں بھی بڑے پازیٹیو انسان رہے ہیں. باقی میری آپ کے لیے بہت سی نیک تمنائیں ہیں، اور یہ دفتر آپ کا اپنا گھر ہے. پوری آپ استحقاق کے ساتھ آئیے، جو معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ توجہ طلب ہے، حل طلب ہے، آپ پورے استحقاق کے ساتھ بغیر کوئی وقت لیے، بغیر کسی سے اجازت لیے سیدھے تشریف لائیں. آپ جو بات کہیں گے ہم اسے سنیں گے. ہمارے لیے آپ صرف دفتر سے اپنی آفیشیل ڈیوٹی سے ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دلوں سے ریٹائر نہیں ہوئے ہیں. آپ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، اور ہمیشہ ساتھی رہیں گے. جب تک ہم سروس میں ہیں آپ ہمارے ساتھی ہیں. ایٹ لیسٹ میں انٹل ریٹائرمنٹ اپنے ساتھ کام کرنے والے تمام افراد کو ایسے ہی یاد رکھوں گی کہ جیسے وہ آج بھی میرے ساتھ میری ٹیم کا حصہ ہیں. یہ ہمارا ایک رشتہ بنتا جاتا ہے. جو ہمارے خون کے رشتے ہیں وہ خدا بناتا ہے، جو ہم اپنے دوست احباب بناتے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں. اور یہ وہ رشتے ہیں جو فرض کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ اور ریاست مل کے ہماری بنواتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں نہ آپ کی خواہش تھی نہ میری خواہش تھی، لیکن یہ اللہ کی رضا تھی اور یہ ریاست کی رضا تھی
کہ ہمارے درمیان ایک کام سے متعلق، فرض کی ادائیگی سے متعلق ایک رشتہ ڈیولپ ہو، تو اس کی ایک اپنی سینکٹیٹی، اس کی اپنی ایک رسپیکٹ ہے، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے. اسی لیے میں نے اپنے اس واٹس ایپ گروپ کو بھی ریونیو فیملی کا نام دیا، بیکاز وی آر لائک اے فیملی اینڈ فیملیز دے نیور بریک. ان کے درمیان اختلافات ضرور ہوتے ہیں لیکن بائی دا اینڈ آف دا ڈے وی آر یونائٹیڈ اینڈ وی آر ون. اور آپ لوگ بھی یقیناً اشرف صاحب کو بالکل ویسے ہی ٹریٹ کریں گے جیسے انہوں نے 31 سال اس دفتر میں آپ سب کو ٹریٹ کیا، اور یقیناً انہوں نے آپ کو بہت ہی اچھا ٹریٹ کیا ہے. تو اس کے علاوہ اب میں آپ لوگوں کو کل آپ کے کوئی الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے متعلق بھی بات کرنا چاہوں گی. الیکشن میں